میرے بھائیوں، جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارنامہ انجام دیا، جس کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح سے تعبیر کیا تھا، فتح سے تعبیر کیا کہ ان تینوں امیر کے شہید ہونے کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے کمانڈرنگ سنبھالی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے فتح نصیب فرمائی۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگی ٹیکنک اور مہارت کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اپنی فوج کو بچا کر کے نکال لے آئے، اور رومی فوج دھوکے میں پڑ گئی، اور رومی فوج بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ٹیکنک اور اس جنگی مہارت سے مرعوب ہو گئی اور غلط فہمی کا شکار ہو گئی، اور جس کے نتیجے میں اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس اسلامی دستے کو فتح نصیب فرمایا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلقا کے جس علاقے میں اس فوجی دستے کو بھیجا تھا، در حقیقت وہ شرحبیل بن عمرو الغسانی کا علاقہ تھا، اور اسی سے یہ بدلہ لینا تھا۔ اگرچہ وہ انتقام تو نہیں ہو سکا، لیکن اس فوجی دستے کا روم کے علاقے میں، رومیوں کے علاقوں میں، جو کہ عرب کے بہت سارے علاقوں کے اندر اس کی حکومت تھی، اس میں جا کر کے اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ آرائی کرنا، نبرد آزما ہونا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا، اس سے لڑائی کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور اس کے نتائج اس قدر مرتب ہوئے کہ وہ عرب قبائل جو رومی حکومت کی ماتحتی میں عرب کے علاقے کے اندر زندگی گزار رہے تھے، عرب کے علاقوں میں تھے، ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا، اور ان کے دماغ میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ رومی طاقت کا مقابلہ ایک ایسی طاقت سے ہوئی ہے، ایک ایسی فوج سے ہوئی ہے جس فوج کے بارے میں عربوں کا گمان بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی فوج روئے زمین کے اوپر آئے گی۔ آپ اندازہ کیجیے اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ قبائل جو اسلامی فوج سے یا مسلمانوں سے ہمیشہ برسر پیکار رہنے کے لیے آمادہ ہوا کرتے تھے، ان میں سے بہت سارے ایسے قبائل ہوئے جو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب رومی طاقت کا، اب اس رومی طاقت کا سکہ چلنے والا نہیں ہے، اب اس کو ٹکر دینے کے لیے، اس کی مقابلہ آرائی کے لیے اس عرب کے اندر ایک قوم ابھر چکی ہے، ایک قوم باقاعدہ طور پر سامنے آ چکی ہے، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ، بہت سارے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، بہت سارے قبائل نے اسلام قبول کیا۔ ان میں بنی سلیم ہے، اشجع ہے، غطفان ہے، اسی طرح سے قبیلہ فزارہ ہے۔ یہ 5-7 ایسے قبائل تھے جو جنگ موتا کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ جنگ پھر ایک دوسری جنگ کا سبب بن گئی۔ جنگ موتا یہ سبب بنی کہ اس کا پہلا سبب تو وہ تھا جو شرحبیل نے قتل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو، اور پھر اس جنگ موتا کے بعد جو رومیوں کے اوپر رعب طاری ہوا، اور رومی طاقت کو جو اپنی طاقت کا نشہ تھا، اس کا زوم مزید اسے پیدا ہوا، اور چند قبائل جو اسلام قبول کر لیے، اس کے نتیجے میں رومیوں کو گھبراہٹ نصیب ہوئی، گھبراہٹ ہونی شروع ہو گئی، اور اس نے یہ سوچا کہ اگر اس اسلامی طاقت کو نہیں توڑا گیا، اس کو کمزور نہیں کیا گیا، تو ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ یہ طاقت روم کے اوپر حملہ کرے گی اور رومی طاقت کو شکست ریختہ کر دے گی۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئے، روم کے بادشاہ نے، قیصر نے ایک پلاننگ شروع کر دی، اور اس پلاننگ کے بارے میں بہت زیادہ اس کا پروپیگنڈا کر دیا، مدینے تک لگاتار خبریں بھیجوا دیا،
مدینے میں اس کی خبریں لگاتار آنی شروع ہوئی کہ رومی طاقت ہرقل، یہ قیصر روم، پھر ایک بڑے جتھے کو لے کر کے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ مدینے کے اندر یہ ہنگامہ چل رہا تھا، ہر وقت لوگوں کے اوپر ایک خوف منڈلاتا رہتا تھا کہ کہیں غسانی یہ طاقت، کہیں یہ رومی فوج مدینے کی طرف نہ آ جائے۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی ایک مسئلہ، سنگین مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ فوراً پوچھنے لگتے کہ کیا غسانی فوج آ گئی ہے؟ یہ حالات تھے۔ چنانچہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار یہ خبر پہنچ رہی تھی۔ ادھر مدینے کے یہ منافقین جو مسلمانوں کی تکلیف کے در پہ تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچنے پر انہیں خوشی ہوا کرتی تھی، اور وہ اس وقت کا انتظار کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی گزند کا سامنا کرنا پڑ جائے، مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچے۔ چنانچہ جب ان منافقین نے رومیوں کی تیاریوں کے بارے میں سنا تو خود اپنی تیاری شروع کر دی مدینے کے اندر، اور سازشیں رچنا شروع کر دی، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے مسجد زرار کی تعمیر کی تاکہ وہ مخالفین کو اس میں جمع کر سکیں، اسلام دشمن طاقتوں کے لیے وہ اڈا بن سکے اور ان کی حفاظت کا وہ ذریعہ بنے۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کیا کہ آپ اس میں آ کر کے نماز پڑھ دیں، چونکہ لوگوں کو دور جانے میں، قباء کی طرف جانے میں، وہاں جانے میں دشواری ہوتی ہے، یہ محلے کے لوگ یہاں نماز پڑھ لیں گے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک تو اس کا علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ ابھی جنگی تیاری میں ہیں، جب جنگ سے واپس آئیں گے پھر اس کے اندر جا کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ ایک دسیسہ کاری، یہ ایک سازش مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی مدینے میں الگ چل رہی تھی۔ اس کی تفصیل ہم کسی دوسرے خطبے میں بیان کریں گے جب انشاءاللہ جنگ تبوک کے دوسرے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابھی بتانا یہ مقصود ہے کہ مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت کے حملے کا مسئلہ تو تھا ہی، اور اندرون خانہ بھی یہ سازش چل رہی تھی۔ ایسے حالات میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بار سفر کرنے کا عزم کیا، اور رومی طاقت سے مقابلے کے لیے اس کے حدود میں جا کر کے مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ وقت بڑا سنگین وقت تھا، گرمی، شدید گرمی کا زمانہ تھا، اور یہ قحط سالی بھی آئی ہوئی تھی اس زمانے میں، اور یہ پھل کھجور کے باغات بالکل پکنے کے قریب تھے، اور لوگ اس ٹائم میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے شہر سے دور کہیں جائیں۔ ایسے حالات میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا، جہاد کا اعلان کیا، اور وہ بھی اتنی بڑی طاقت سے، اور وہ بھی ایک دور دراز علاقے میں جا کر کے، جو کہ ابھی مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کی دوری کے اوپر یہ اس وقت تبوک واقع ہے۔ اس زمانے میں صرف 15 روز تو مدینہ سے تبوک کے علاقے میں آنے میں لگا تھا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قبائل کے اندر جو لوگ اسلام لا چکے تھے، تمام لوگوں کے درمیان تیاری کا اعلان کر دیا اور سب کو مدینے کی طرف بلایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حنین میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا وہ سارے کے سارے تقسیم ہو گئے تھے، بیت المال بالکل خالی تھا، کچھ نہیں تھا اس وقت۔ اندازہ کیجیے، جب ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو اسی طرح کے حالات سامنے آتے ہیں۔ پھر ایمان کے اثرات سے جو عجوبہ سامنے آتا ہے وہ بہت بے نظیر ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی مدد اس کے اوپر ہوتی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں جنگ کا اعلان کیا تھا، اور وہ بھی مدینہ سے باہر جا کر کے۔ سورہ توبہ کے اندر کئی آیات کریمہ کے اندر اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے، اور کہا کہ یہ ساعۃ العسرہ، یعنی بہت تنگی کے زمانے میں یہ جنگ کے لیے آمادگی ہوئی تھی، بہت تنگی کے زمانے میں تیار کرنا تھا مجاہدین کو، لشکر کو، اور اس کے لیے ساز و سامان موجود نہیں تھے، اس کے لیے ساز و سامان موجود نہیں تھے، سواری نہیں تھی، راستے کے اخراجات موجود نہیں تھے۔ آپ اندازہ کیجئے۔
پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تحریض کی، صحابہ کرام کو اس جنگ پر آمادہ کیا۔ شروع میں دلوں کے اندر تو تھوڑی شش و پنج واقع ہوئی کہ نکلیں کہ نہیں نکلیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دی تو تمام صحابہ کرام تیار ہو گئے اور بڑی دلچسپی کے ساتھ تیار ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہر کوئی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ مال نہیں تھا بھائیو اس زمانے میں، لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 200 اونٹ مع پالان اور کجاوے یعنی اپنے تجارتی سامان سے لدا ہوا شام سے ابھی مدینے کے اندر آیا ہی تھا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اور تحریض پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 200 اونٹ مع کجاوے کے مع تجارتی سامان کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور اس کے علاوہ سارے 29 کلو چاندی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکھیرتے تھے، الٹتے تھے، پلٹتے تھے اور کہتے تھے کہ عثمان آج کے بعد سے تم جو کچھ بھی کرو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر، یعنی دنیا کے اندر مال سے حضرت عثمان نے اپنی جنت خرید لی۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو ایک انسان سوچتا ہے نا کہ بس کافی ہو گیا، اب تو بشارت مل گئی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے 700 اونٹ مزید دیے اور 200 گھوڑا، یعنی تقریباً 1000 اونٹ اور 200 گھوڑا، سارے 29 کلو چاندی اور 5.5 کلو سونا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں لا کر کے رکھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 29.5 کلو چاندی لا کر کے دیا۔ عاصم ابن عدی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 13.5 ٹن کھجور اس جنگ کے اندر لا کر کے دیا۔ یہی وہ موقع ہے جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ سبقت لے جائیں، اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہی وہ موقع ہے کہ ہم اس وقت ابو بکر سے سبقت لے جائیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے مال کا آدھا حصہ گھر میں رکھا اور آدھا لے کر کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر گھر میں کیا چھوڑے ہو؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آدھا حصہ آپ کی خدمت میں ہے اور آدھا گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیا لائے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول صرف گھر میں رکھ دیا ہے اور یہ سارا مال آپ کے دامن میں ہے اور آپ کی خدمت میں ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ساتھی ایک ایسے ساتھی تھے جو پوری امت کے لیے نمونہ ہے، پوری امت کے لیے۔ اور اس وقت جب یہ حال دیکھا عمر ابن خطاب نے تو انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ حال یہ تھا میرے بھائیوں کہ 30,000 کی فوج یہ تیار ہونی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے روز بروز لوگ اسلام کی طرف کیسے آ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، اور فوجی طاقت مسلمانوں کی کیسے بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ وہی 1 سال کی بھی مدت نہیں گزری تھی کہ موتا کے اندر صرف 3,000 فوج تھے، اور یہاں اس وقت ڈائریکٹ رومی حکومت سے مقابلہ آرائی کا یہ موقع ہے، اور 30,000 کی فوج پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر اتنا جوش اور ایمانی جذبہ ابھر گیا کہ ہر کوئی اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گیا، یہاں تک کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے اور مانگ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سواری کا انتظام فرما دیجئے، خرچ برداشت کر لیجئے بیت المال سے، یہ جان آفری کے حوالے کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لا اجد ما احملکم علیہ،
تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں سے یہ کہا کہ اے میرے بھائیو لا اجد ما احملکم علیہ، میں تمہارے لیے زیادہ سفر نہیں پا رہا ہوں، سواری نہیں پا رہا ہوں کہ میں تجھے لے کر کے جاؤں۔ تولو، یہ صحابہ جب واپس ہوتے تھے تفیض اعینہم من الدم، تو مارے غم کے ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی، وہ رو رہے تھے اس غم میں کہ ان کے پاس اتنا خرچ نہیں ہے کہ وہ اس جہاد میں شریک ہو سکے۔ یہ حال تھا۔ دیگر صحابہ کرام کا یہ حال تھا، دیگر صحابہ کرام کا کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ رات بھر جاگ جاگ کر کے مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری کر کر کے اس جنگ میں 1 مد اور 2 مد کھجور لا کر کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اسی موقع کو جب ایک طرف مالدار لوگ اپنے خزانے کا منہ کھول رہے تھے اور دوسری طرف جن کے پاس نہیں تھا ان کا یہ عالم تھا کہ وہ رو رہے تھے اس غم میں کہ اس عظیم برکت سے وہ محروم ہو رہے ہیں، اور تیسری طرف یہ عالم تھا کہ مزدور طبقہ مزدوری کر کر کے بیت المال میں 1 سا اور 1 مد جو ہے کھجور لا کر کے جمع کر رہا تھا۔ اور ایک تیسرا عالم یہ تھا کہ مدینے کے منافقین ان حضرات کے اوپر طعنہ زنی کر رہے تھے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں بے دریغ مال خرچ کر رہے تھے ان کو الگ طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ لوگ ریا اور نمود کے لیے، نمائش کے لیے یہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ اور وہ مزدور طبقہ جو مزدوری کر کر کے جہاد میں اپنا تعاون پیش کر رہے تھے ان کو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ 1-2 کھجور اور 1 مد اور 2 سا سے روم کی طاقت کو فتح کرنے جانے والے ہیں۔ یہ طعنہ زنی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اس آیت کے اندر انہی منافقین کا تذکرہ ہے کہ یہ منافقین طعنہ زنی کرتے ہیں ان سخی اور غنی لوگوں کے میں جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں، انہیں بھی طعنہ زنی کر رہے ہیں، انہیں بھی طعنہ اور تشنی کا شکار بنا رہے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان لوگوں کو بھی طعنہ زنی کر رہے ہیں جن کے پاس سوائے ان کی مشقت اور محنت اور مزدوری کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں تھی، انہیں بھی طعنہ زنی کر رہے ہیں۔ فیسخرون منہم، اور ان کا استہزاء کر رہے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ خود اس کا استہزاء کر رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، یہ 30,000 کا یہ جتھا مدینہ سے اس تیاری کے ساتھ نکلا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ مکمل تیاری ہو گئی، نہیں، آدھی تیاری بھی نہیں ہو سکی۔ 18 آدمی کو 1 اونٹ ملا، اندازہ کیجئے۔ راستے میں اس قدر کھانے کی شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ درختوں کے پتوں کو کھانے پڑے اور جس کی وجہ سے منہ میں چھالے پڑ گئے۔ بحالت مجبوری اس مارکہ جہاد کے لیے تیار کردہ اونٹ کو ذبح کیا گیا، اور اس سے اپنی بھوک کی شدت اور اس کے پیٹ کے اندر اس کی آنتوں میں جو پانی جمع ہوتا تھا اس کو پینے کے اوپر مجبور ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی یہ دین یہاں نہیں پہنچا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موقف اس وقت رومی طاقتوں سے مقابلہ آرائی کا اتنا زبردست یہ موقف تھا، چونکہ اب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بہت جلد ہی رخصت ہونے والے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رومی طاقت کا مقابلہ نہیں کرتے، اور وہ بھی مدینے سے نکل کر دور آبادی تبوک کے علاقے میں جا کر کے، تو رومی طاقت کو اور بھی زیادہ نشہ چڑھ جاتا اور اس کا خطرہ اسلامی حکومت کے اوپر زیادہ بڑھ جاتا۔ آپ اندازہ کیجئے، دیکھیے اس جنگ کے نتیجے کو۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے جب یہ نکلے اور ان حالات سے دوچار ہونا پڑا، تبوک کے مقام پر جب پہنچے
تو ایک تو آندھی اور طوفان شروع ہوا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ سب لوگ سو جاؤ، کوئی بھی اس طوفان کے درمیان نہ اٹھے، اپنی اونٹوں کو بالکل باندھ دو. اور پھر یہ کہ اس تبوک کے مقام پر پانی بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا چشمہ تھا جو ہلکا پانی آ رہا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے سے پانی لیا، اپنے ہاتھ کو دھویا، اپنے چہرے کو دھویا، اور اسی پانی کو پھر اس چشمے میں آپ نے ڈال دیا. معجزہ یہ ہوا کہ پانی خوب اس چشمے سے پھوٹنے لگا، اور یہ اسلامی حکومت تر و تازہ ہو گئی جنگی اس رومی طاقت سے مقابلے کے لیے. ادھر رومی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا جتھا، اس نے 40 عظیم فوجی تیار کیا تھا، 40,000 کی، جس میں صرف فوجیوں کو اس نے داخل کیا تھا، وہ ماہرین کمانڈر سے، جو کہ رومی حکومت کے دارالحکومت میں جو فوجی ہوا کرتے تھے ان کو لے کر کے وہ آیا تھا مقابلے کے لیے. لیکن ایسا روب طاری ہوا، آپ اندازہ کیجئے کہ ایک حکومت 700 کلومیٹر کی مسافت کو طے کر کر کے روم کے سرحدی علاقے تک پہنچتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. دوسری طاقت کے اوپر اس کا کتنا بڑا اثر پڑ سکتا ہے. اس کے ذہن و دماغ کے اندر مرعوبیت چھا گئی، اور اس نے تمام فوجی کے دلوں کے اندر خوف طاری ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے بکھر گئے، سارے کے سارے بکھر گئے، اور اندرون ممالک میں، اندرون اپنے علاقوں کے اندر یہ سارے کے سارے بکھر گئے، اور بغیر کسی جنگی مہم کے اور مقابلہ آرائی کے اللہ رب العالمین نے یہ فتح نصیب فرمائی. اس جنگ کے اثرات کیسے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوسرے خطبے کے اندر بیان کریں گے. لیکن یہاں پر یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین مال کا محتاج نہیں ہوتا ہے، کسی کی طاقت کا محتاج نہیں ہوتا. نہایت قسم پرسی اور نہایت تنگ دستی کے اندر اللہ کا دین چلتا رہتا ہے، اور اللہ کے دین کا کام ہوتا رہتا ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے اس سے، اگر اللہ چاہتا تو مدینے کے کسی پہاڑ کو سونا بنا دیتا. اللہ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین کے موقع پر خبر دیتا کہ ایک بڑی طاقت سے مقابلہ ہونا ہے، اور جتنے غنائم آپ کو حاصل ہوئے ہیں اسے بیت المال میں جمع کر لیجئے اور اس کی تیاری ہوگی. لیکن نہیں، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس میں درس اور عبرت ہے امت کے لیے اور ان دعات کے لیے اور اسلامی حکومت کے لیے کہ چاہے جتنی بھی تنگ دستی ہو، حالات چاہے جتنے بھی ناگفتہ بے ہوں، اگر دشمن سے مقابلے کی نوبت آ جائے تو اس کے مقابلے کے لیے کھڑے رہو. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، ان کے عملوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم.